بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ ہم سیرہ میں جو ہم نے ابھی لاسٹ کور کیا تھا وہ یہ کیا تھا، دیکھا تھا کہ ارلی کانورٹس جو تھے اسلام میں وہ کون تھے۔ سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ تھیں، اور ورقہ بن نوفل بھی، کیونکہ انہوں نے اگرچہ کلمہ وغیرہ شہادہ تو نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیا تھا، تو ورقہ بن نوفل بھی مسلمان تھے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر ابو بکر اور زید بن حارثہ، یہ سب کے سب جو تھے یہ قریشی تھے اور یہ سب اسلام لائے۔ اب ان میں سے کون سب پہلے اور بعد میں آیا اس کی تفصیل نہیں ہے، جیسے ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ بچوں میں حضرت علی تھے اور غلاموں میں زید بن حارثہ تھے اور مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ لوگ اسلام لے کر آئے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کہ میں نے ان کو صرف بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر یہاں پہ اس کے بعد بھی ہم نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ جیسے ہی میں نے ان کو کہا وہ فوراً اسلام لے آئے۔ تو بہترین جو ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور ہم نے یہ حدیث پہ بھی غور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس لیے میں کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ خلیل ہوتا ہے بہت سنسیئر فرینڈ، بہت جو کہ دل سے آپ کا ہو، مگر اگر مجھے چوائس دی جاتی تو خلیل بنانے کی تو میں ابو بکر کو چنتا۔ تو اور اس کے علاوہ قرآن میں آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر نام سے نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ ذکر ہے۔ صرف نام سے صرف ایک صحابی تھے زید بن حارثہ جن کا نام ہے، باقی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے ثانی اثنین، یعنی دو میں سے ایک۔ جب آپ غار میں چھپے ہوئے تھے، ہجرت کر رہے تھے اور غار میں چھپے ہوئے تھے، تو اس وقت جب دشمن جو تھے آپ کی تلاش میں تھے اور آپ جو تلاش میں تھے اور ان کے فٹ سٹیپس آپ دیکھ سکتے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ جو تھے وہ ذرا ڈر گئے کہ ایسے نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی غار، کہ جب وہ غار کے اندر تھے، یعنی ان دو میں سے ایک۔ اور اس لیے جو حضرت ابو بکر کا جو رتبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو لوگ تھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اسلام لائے۔ اس کے بعد جو لوگ اسلام لائے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے، کیونکہ ہوتا یہی تھا، بالکل ارلی اسلام تھا، تو جو مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لانے والے 4 لوگ تھے۔ سعد بن ابی وقاص تھے، عثمان بن عفان تھے، زبیر ابن عوام تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے۔ جو زبیر بن عوام تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے، اور عبد الرحمن بن عوف ہم سب جانتے ہیں کہ بہت امیر صحابی تھے اور کاروباری تھے، شروع سے ہی کاروبار میں ان کا بہت اچھا رجحان تھا۔ اور جب یہ مکہ سے نکلے تھے تو قریش نے سب رکھوا لیا تھا ان سے کہ یہ سب یہاں کی کمائی ہے، تم لے کے نہیں جا سکتے، صرف جو کپڑے جسم پہ پہنے ہوئے تھے انہی کپڑوں کے ساتھ نکلے تھے۔ اور جب مدینہ آئے تو جو انصاری جن سے ان کا بھائی چارہ کروایا گیا، اس انصاری نے، ہم سب جانتے ہیں یہ اتنی سیرت کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا تھا عبد الرحمن بن عوف سے کہ میرے 2 باغ ہیں، میں ایک باغ تمہیں دے دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور میرے ہر چیز یعنی آدھا آدھا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، لیکن مجھے بس تم بازار کا رستہ بتا دو۔
اور جب وہ بازار گئے تو ان کے پاس اپنے استعمال کے لیے جو مکھن تھا اسے بیچا، اس سے جو پیسہ کمایا، پھر اور خریدا، اور یوں خریدتے خریدتے یہ ایک بہت امیر کاروباری ہو گئے اور بہت امیر ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ ارلیسٹ کانورٹس تھے جو کہ چند اسلام آنے کے چند ہفتوں میں کے اندر آئے۔ اچھا، اور اس کے بعد جو جہاں تک سعد بن ابی وقاص کا وہ ہے، اس کے بعد کون ایمان لایا؟ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ ہے کہ جب بالکل ینگ تھے، یعنی 16 سال کے تھے اور قریش کے قبیلے سے تھے، لیکن جب جیسے ہی اسلام لے کر آئے تو والدہ کو جب پتہ چلا تو والدہ بہت ناراض ہوئیں اور انہوں نے ہر طریقے سے ان کو مارا، کوٹا، گھر میں بند کیا، لیکن سعد بن ابی وقاص جو تھے اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اس کے بعد والدہ نے ماں نے ان کو ایموشنل بلیک میل کیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا، اور یہاں تک یہ حال ہو گیا کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ تو سعد بن وقاص نے پھر ان سے یہ کہا کہ میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے انہوں نے کہا کہ تم جو مرضی کر لو، اگر میرے اندر 100 روحیں ہوتیں اور میں ہر روح کو دیتا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم مر رہی ہو، تو بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑتا، تو میں اس ریلیجن کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس پر والدہ نے جو ہے وہ جب دیکھا کہ اتنی زیادہ ان کے اندر اسٹرینتھ ہے اس دین کے لیے، اور وہ سمجھ گئی کہ وہ اب جو ہے جو مرضی کر لے، سعد بن ابی وقاص جو ہیں اس دین کو نہیں چھوڑیں گے، تو والدہ نے اپنی ضد چھوڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو سورہ لقمان میں آیات اتری تھیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي لَيْسَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تم جانتے ہو کہ اگر وہ تم سے اس بات پہ ضد کریں کہ تم شرک کرو تو تم ان کی بات نہ مانو، لیکن کیا ہے تم ان کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ اور جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے تیر چلایا وہ بھی کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص تھے، واحد شخص جو کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے تیر کمان پکڑا، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فداک امی و ابی، یعنی میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں۔ یہ ایک ایکسپریشن تھا جو اس زمانے میں بولا جاتا تھا، جس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ میں ہر چیز تمہارے لیے دے دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کسی اور کے لیے نہیں استعمال کیے سوائے سعد بن ابی وقاص کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑا آنر ہے جو کہ سعد بن ابی وقاص کو ملا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ارلی مسلمز ہیں ان کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ارلی مسلمز جو تھے یہ وہ تھے جو کہ آگے چل کے اسلام کا فخر بنے، یعنی یہ اپنے اندر ایک امہ تھے، ایک لیجنڈ تھے، یہ سب پہاڑ تھے، اور انہوں نے جو کام اسلام کے لیے کیا، جو انہوں نے قربانیاں اسلام کے لیے دیں، وہ کسی ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے، اور آگے ہماری اولادوں کو ہمیں یہ علم دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو اسلام لانے والے لوگ تھے وہ زیادہ تر کون تھے؟ غلام تھے یا ملازم تھے۔ جو اسلام لائے وہ عبداللہ بن ابن مسعود ہیں، یہ غلام نہیں تھے لیکن یہ ملازم تھے، اور یہ یمنی تھے، یمنی ٹرائب سے تھے۔ تو ان کو یعنی یہ جس طرح سے قریش کے نوبل لوگ تھے نا، ان میں سے نہیں تھے۔ تو ان کو عقبہ بن معیز جو تھا، جو کہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے ان کو ہائر کیا تھا ایز اے شیپرڈ، کہ اس کی بکریاں یا اونٹوں کا جو ریوڑ ہے وہ یہ چلائیں گے۔ تو یہ وہ بکریاں چرا رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہیں سے آ رہے تھے، وہ رستے میں ان کو ملے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے کہا ان سے، ان دونوں کو پیاس لگی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا دودھ دے دو، ہمیں پیاس لگی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا
کہ میری بکریاں نہیں ہیں اور میں آپ کو ان کا دودھ نہیں دے سکتا. یعنی آنیسٹی تھی کہ کتنی ایمانداری تھی کہ بکریوں کا دودھ جو ہے، حالانکہ ابھی اسلام نہیں تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کے اندر کتنی امانت کا خیال تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ دودھ نہیں دے سکتا آپ کو، اس لیے کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا وہ بکری لے آؤ جس نے دودھ دینا بند کر دیا ہو، یعنی کہ اب وہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، بوڑھی بکری ہے. وہ اس نے اشارہ کر دیا کہ یہ بکری ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بکری کو پکڑ کے لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی. جیسے ہی دعا کی، بکری کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھر گئے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا دودھ پیا. یہ چیز دیکھ کے ابو بکر ابن مسعود جو تھے وہ حیران رہ گئے. وہ ان کی حیرانگی کی انتہا نہیں تھی کہ ایک بوڑھی بکری جس نے عرصے سے دودھ دینا بند کر دیا ہے، اس کے تھن کیسے بھر گئے دودھ سے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نبی ہوں اور یہ میرے دوست ہیں ابو بکر. تو یہ اسلام لے آئے. اور ابن مسعود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم قرآن کو صحیح پڑھنا چاہتے ہو تو ابن مسعود سے سیکھو. یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 70 صورتیں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے یاد کی، یعنی یہ 2/3 آف دا قرآن ہے. تو کتنا درجہ تھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کتنا زیادہ درجہ تھا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ اسلام لائے. اور کیونکہ ایمانداری شروع ہی سے اندر تھی، لہٰذا جب اسلام پیش کیا گیا تو فوراً ایمان لے آئے. اس کے بعد زیادہ تر ایمان لانے والے کون تھے؟ غلام تھے، جو کہ اس معاشرے کے بہت یعنی پسے ہوئے لوگ تھے. اس میں ہم سب بلال ابن ابی رباح کے بارے میں جانتے ہیں، خباب بن ارد تھے، یاسر اور ان کی زوجہ سمیہ، ان کا بیٹا عمار، یہ اور اس کے علاوہ اور بہت تھے جو غلام جو تھے وہ ایمان لے آئے، کیونکہ وہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے. انہیں اسلام میں جو روشنی ملی، انہیں اسلام میں نظر آیا کہ برابری کے حقوق ہیں، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اسلام ہر ایک کے حقوق برابر کے دیتا ہے. تو ان لوگوں کو اس چیز نے بہت متاثر کیا اور یہ لوگ ایمان لے آئے. اس میں ایک یمنی تھے جو ایمان لائے، ان کی کہانی ذرا کافی وہ ہے، ایمان افروز ہے. وہ عمر بن عبسہ تھے، یہ یمنی تھے. انہوں نے خود اپنی کہانی سنائی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جاہلیہ سے جانتا تھا کہ بتوں کی پوجا صحیح نہیں ہے اور میں نے کبھی بتوں کو نہیں پوجا تھا. جب مجھے یہ خبر ملی کہ مکہ میں بھی اب کوئی شخص ہے جو یہ بات کر رہا ہے جو میں کہتا ہوں، تو یمن سے میں نے مکہ کا سفر کیا. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کون ہیں، مخفی ہیں. مخفی کا مطلب چھپے ہوئے ہیں، پبلک نہیں ہیں. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ ما انت، کہ آپ کون ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ انا نبی، کہ میں نبی ہوں. پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ اس نے تو کبھی سنا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کو اللہ بھیجتا ہے. تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ کس کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ بھیجتا ہے؟ تو جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رحم کے رشتے قائم رکھنے کے لیے، بت توڑنے کے لیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ایک نچوڑ دیا. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، لیکن بیسک اسلام کا جو ہے وہ کیا ہے کہ رشتہ داریاں قائم رکھیں، اور کیا چیز ہو کہ ہم لوگ رشتہ داریاں قائم رکھیں اور صرف اللہ پر ایمان لائیں اور شرک نہ کریں.
تو پھر انہوں نے پھر سوال کیا کہ آپ پر ایمان کون لایا ہے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی 2 لوگ اسلام لائے ہیں، اور بھی تھے لیکن آپ نے صرف 2 لوگوں کا نام لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم ابھی نون مکی ہو، تم ابھی ایمان نہیں لا سکتے، اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم مار دیے جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قریشی نہیں تھے، قریش کو تو ان کی اپنی پروٹیکشن تھی، یہ تو مکہ میں بھی نہیں تھے، یہ تو یمنی تھے، اس لیے ان کو کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات اتری تھی، وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ابھی جو ہے وہ ڈراؤ یا یہ پیغام دو۔ تو اس لیے ان کو آپ نے منع کر دیا کہ تم ابھی اسلام نہیں لاؤ، واپس تم اپنے لوگوں کے پاس جاؤ، اور جب تم سنو کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں تو تم میرے پاس آ جانا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یقین تھا کہ آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دعویٰ کا پہلا سال تھا، اور عمر جو تھا وہ چلا گیا، اور پھر کافی سالوں بعد، یعنی جب اس نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے ہیں، تو یہ مدینہ گئے اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھا کہ یا رسول اللہ حل عرفتنی، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ یعنی 15 سال بعد کی یہ بات ہے اسلام کی، یعنی جب شروع کا اسلام تھا اور اب 15 سال اس کو گزر چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تم وہ یمنی ہو جو میرے پاس مکہ میں آئے تھے۔ تو یہاں سے ہم اپنا سیرہ کا آج کا جو پارٹ ہے وہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آگے جو تھوڑی بہت ڈیٹیلز ہیں اس کو ہم کور کریں گے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے جتنا بھی ہم سیرہ سن رہے ہیں اس میں سے ہم اپنے اعمال کو کتنا، اس میں سے ہم اپنے لیے کیا کیا سبق لے رہے ہیں۔ یعنی ہر سیرہ کے ایک لیسن میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے لیسن چھپا ہوا ہے، کہ ہمیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی لیسن لینا ہے کہ اسلام جو ہے وہ چاہے ایک کمزوری ہی میں کیوں نہ ہو، اسلام چاہے میں اپنی فیملی میں کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہوں، میں چھوٹی کیوں نہ ہوں عمر میں، لیکن اگر میں اسلام کے اس کے اوپر اصولوں پہ عمل کرتی ہوں تو مجھے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے جو دین میں نے پسند کیا ہے اپنے لیے، اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے جیسے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے لڑکیاں آج کل کورسز کر رہی ہیں اور وہ اسلام لے آتی ہیں یا اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے ہیڈ سکارف ہی ہے کہ ہیڈ سکارف لینا شروع کر دیا۔ اب جس فیملی میں ہیڈ سکارف ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ اس فیملی میں تو وہ ہیڈ سکارف لینا بہت معیوب سمجھا جائے گا۔ میرے اپنے ساتھ یہی ہوا تھا کہ جب میں نے ہیڈ سکارف لینا شروع کیا تھا تو اس وقت، آج سے یہ کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے، کہ جب میں نے ہیڈ سکارف لینا شروع کیا تھا تو بہت ہی معیوب چیز تھی میرے اپنی فیملی میں، اور سب نے میرا کافی اس بات پہ مذاق بھی اڑایا تھا، بہت سی چیزیں بھی کہیں، اور شروع میں گھبرا بھی جاتی تھی ان لوگوں کی باتیں سن کے، کبھی اتارتی تھی کبھی لیتی تھی، لیکن پھر جب میں نے قرآن ایک دن پڑھا اور اس میں ایک آیت آئی اور یہ مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے، جس میں کیا اللہ کا پیغام تھا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ تو میں نے جب یہ آیت پڑھی تو بس مجھے یوں لگا کہ میرے اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے۔ اس کے بعد میں نے اتنی، اللہ نے مجھے اسٹرینتھ دی کہ میں نے اپنا جو سر کا کور تھا وہ کہیں نہیں اتارا۔ تو الحمدللہ آج بہت سے لوگ میری فیملی میں ہیڈ کور لیتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ اگر ہم کمزور ہیں، ہم عمر میں چھوٹے ہیں، ہم دین کی حکمتیں زیادہ سمجھ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر ادھر ادھر کی باتیں آئیں بھی تو ہمیں گیو ان نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے جو اسلام کے اصول ہیں
ان پہ قائم رہنا ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ جو بھی علم میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور کبھی بھی یعنی اپنے والدین اگر آپ کے چاہے جتنا بھی آپ کو یعنی فورس کریں کہ یہ نہیں کرو. دیکھیں سب سے بڑا جو لڑکیوں کو ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے کہ رشتے نہیں آئیں گے، اگر حجاب لے لو گی تو رشتے نہیں آئیں گے. لیکن اس کے باوجود حکمت اور دانائی سے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، لیکن ان کو دانائی کے ساتھ سمجھانا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فکس ہے، چاہے اگر سر کا حجاب ہو یا نہ ہو. بلکہ یہ سر کا حجاب تو ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. مجھے یہ یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے کسی سفر پہ گئی تھی باہر کسی ملک میں، تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہاں کی فلاں جگہ کی فش ضرور کھانا، وہ بہت مزے کی ہے. تو میں تھی اور میری بیٹی تھے، ہم دونوں نے ہیڈ اسکارف تھا اور ہم نے جا کے اس کو کہا کہ اگر تمہارے پاس یہ فش ہے تو دے دو. لیکن وہ بہت ڈبل مائنڈیڈ تھا، وہ دینا نہیں چاہ رہا تھا. تو میرا بیٹا آ گیا اور اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس یہ فش نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہے، لیکن وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ جس تیل میں ہم پوک فرائی کرتے ہیں اسی میں ہم یہ فش بھی فرائی کرتے ہیں، اس لیے میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا. تو ہم نے شکر کیا اس بات پہ اور اس کا شکریہ ادا کر کے ہم آگے چلے گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے تو اس کو نہیں بتایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ میرا اور میری بیٹی کا سر کا حجاب تھا جس نے اس کو یہ بتا دیا کہ اس کو یہ پتہ تھا کہ ہم پوک نہیں کھاتے. تو عموماً بچیاں جب ہیڈ اسکارف لے لیتی ہیں تو والدین کو یہ ہوتا ہے کہ رشتے نہیں آئیں گے، شادیاں نہیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین پہ عمل کرنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا. کیا کہا تھا حضرت خدیجہ نے؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اس کے دین پہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں شرمندہ کرے گا؟ نہیں. تھوڑی دیر کے لیے ناکامیاں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین پہ اس کے مددگار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کا مددگار بنائے، اور سیرت جو ہم سن رہے ہیں اس میں سے ہم اپنے عمل کے لیے پہلو نکالیں اور ان پہ عمل کریں. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.